ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا ہے کہ سیلاب متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں۔ چیئرمین پی پی نے مردم شماری کی شفافیت پر بھی سوالات اٹھا دیے اور کہا کہ وعدے پورے نہ ہوئے تو وزارتیں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وزیر خارجہ نے عمران خان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور بولے چوہا گرفتاری کے خوف سے بستر کے نیچے چھپ گیا ہے۔ وزیر اعلی ہاؤس میں سیلاب متاثرہ کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے دینے کی تقریب ہوئی، جس میں بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کسانوں کو رقم فراہم کی گئی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شکوہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے متاثرین کے لیے 7 ارب 40 کروڑ روپے فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلی ہماری شکایت کا ازالہ کریں گے، ورنہ ہمارے لیے وزارت میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہ بات نیشنل اسمبلی میں اور کابینہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سیلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا، اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیجیٹل مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ اگر شفاف مردم شماری نہیں ہوئی تو مردم شماری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے اور مجھے نہیں پتا ہوگا، ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا، تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا ہم شارٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو، صحیح سینسس ہو۔ جیال قائد نے کپتان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور خوب تنقید کے تیر چلائے، بولے سیاسی چوہا زمان پارک میں بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے، چوہے کی ٹانگ میں درد ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ سیاسی چوہے کے بجائے ہمیں معیشت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقابلہ سلیکٹڈ سے نہیں بلکہ مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے۔ کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے۔ اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں، جو ہماری میڈیا ہے اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور پارٹی رہنما بھی شریک تھے۔ تقریب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے بٹن دبا کر کسانوں کو بیج کے مد میں رقم کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح کیا اور کسانوں میں نقد رقم بھی تقسیم کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ سندھ حکومت نے ڈیجیٹل مردم شماری پر تحفظات ظاہر کر دیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ تحفظات دور نہ ہوئے تو ہم مردم شماری کو مسترد کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سیڈ سبسڈی پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی ہدایت پر ہم نے سیلاب زدگان کی بھرپور مدد کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے وفاقی حکومت کی جانب سے رقم کی فراہمی سے معذرت پر خود ہی رقم ادا کی۔ وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم نے اپنا پروگرام پہلے ارادہ تھا کہ پورے سندھ میں سب کو دیا جائے، پھر ہم نے اس کو لمٹ کیا 25 ایکڑ تک، اور آج اس پہلے فیز میں 12.5 ایکڑ تک کے زمینداروں کو، کھاتے داروں کو ہم دے رہے ہیں۔ مردم شماری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ کی آبادی کو کم گنا جائے یہ برداشت نہیں کریں گے۔ مردم شماری سے متعلق چیزوں سے آگاہ نہیں کیا جا رہا، جسے شمار کیا جائے اس کا ڈیٹا اسے اور صوبائی حکومت کو فراہم کیا جائے۔ تحفظات دور نہ ہوئے تو ہم مردم شماری کو مسترد کریں گے۔ جو شخص اپنا ڈیٹا دیتا ہے اس کو بھی کاپی نہیں دیتے اس کی کہ جی تمہارا یہ ڈیٹا ہم نے انٹر کر دیا ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ وہ ڈیٹا اس شخص کو دینا پڑے گا، صوبائی حکومتوں کو وہ سارا نمبرز دینے پڑیں گے تاکہ وہ ویریفائی کر سکیں۔ ہم اب یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے صوبے کو کم گنا جائے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ گندم کا بیج بر وقت خریدا نہیں جا سکا، اس وجہ سے کاشتکاروں کو رقم فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیلاب سے 4.4 ملین ایکڑ میں سے 3.6 ملین ایکڑ خریف کی فصل کو نقصان ہوا۔ سیڈ پرچیز کے لیے وفاقی حکومت کو وہ پیسے دے دیے، لیکن وہ ٹائملی پرچیز نہ کر سکی، لیکن آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے
کہا کہ جی ہم ان کاشتکاروں کو اس بیج کی جگہ پہ 5,000 روپے فی ایکڑ یہ بیج کا ہی پیسہ جو دیں گے. انہوں نے کہا کہ متاثرہ آبادگاروں کی تعداد 1,85,928 ہے جنہیں 5,000 روپے فی ایکڑ منتقل کیے جائیں گے. اس تقریب سے وفاقی وزیر شازیہ مری، صوبائی مشیر منظور وسان اور دیگر نے بھی خطاب کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. الیکشن کمیشن پاکستان نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے سرکاری نتائج کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 246 میں سے 215 یونین کمیٹیوں کے حتمی نتائج کا اعلان ہوا. 20 کے نتائج کو روک دیا گیا. پیپلز پارٹی 84 نشستوں کے ساتھ بدستور نمبر 1 رہی، جبکہ 82 کے ساتھ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے. 50 دن کے طویل انتظار کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی بلدیاتی الیکشن کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. 246 یونین کمیٹیوں میں سے 215 یونین کمیٹیوں کے نتائج کا اعلان کیا گیا. سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 84 یونین کمیٹی حاصل کر کے اول نمبر پر ہے، جبکہ میئر کراچی کا خواب سجائے جماعت اسلامی 82 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. تحریک انصاف 40 یونین کمیٹی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. مسلم لیگ نون 5، JUI 3 اور ایک UC آزاد امیدوار کے حصے میں آئی ہے. الیکشن کمیشن نے 20 UCs کے نتائج روک دیے ہیں، جبکہ 11 UCs پر امیدواروں کے انتقال کے باعث ضمنی انتخابات کروائے جانے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور مشیر قانون مرتضی وہاب بھی موجود تھے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی ہے. اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اہم ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات میں صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور مشیر قانون مرتضی وہاب بھی موجود تھے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی ہے. ملاقات میں صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر شاہ اور مشیر قانون بھی جو موجود تھے. اور اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی، اور ملاقات میں آپ کو بتائیں صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر شاہ اور مشیر قانون مرتضی وہاب بھی موجود تھے. اس اہم ملاقات کے میں باہمی دلچسپی کے امور میں بات چیت کی گئی ہے. اہم ملاقات آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ اور مشیر قانون مرتضی وہاب بھی موجود تھے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی ہے. اہم ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی ہے، اور یہ اہم ملاقات جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کی ہے. ملاقات میں صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ اور مشیر قانون مرتضی وہاب بھی موجود تھے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی ہے. مہنگائی نے پرانے فرنیچر کے اتوار بازار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے پرانا فرنیچر لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو گیا. یہ رپورٹ دیکھیے. فرنیچر پرانا مگر قیمت نئے والی. ہوشربا مہنگائی کے باعث شہریوں کی قوت خرید متاثر. شہری پرانا فرنیچر بھی خریدنے سے کترانے لگے. یوپی میں لگے اتوار بازار میں لوگ فرنیچر خریدے بغیر لوٹ. پرانا فرنیچر فروخت کرنے والے دکاندار کہتے ہیں استعمال شدہ فرنیچر پائیدار ہوتا ہے، 4-5 سال نکل جاتے ہیں، مگر مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے. اس وقت نیا تو بننا بند ہو چکا. اب بازار میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ چلے 2 پیسے سستے میں کام ہو جائے گا. پرانا نیا خرید نہیں سکتے، پرانے کی ان کی جو ہے اب وہ اوقات سے باہر ہوتا جا رہا ہے پرانا بھی. تو ایسے میں ہم بیچنے سے پریشان ہیں اور کسٹمر جو خریدنے سے پریشان ہوئے ہیں. بازار میں آئے شہریوں نے مہنگائی پر دہائی دیتے ہوئے کہا کہ جو چیز 10,000 کی تھی وہ 20,000 کی ہو گئی. پرانا فرنیچر تو نئے سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. بیڈ روم سیٹ بھی 80,000 سے 1 لاکھ تک ملنے لگا ہے. پرانا بھی نہیں خرید سکتے کہ پرانا تو نئے سے بھی زیادہ مہنگا ہے. مہنگائی یہ اتنی ہو گئی ہے کہ اب تو نیا بھی تو لے نہیں سکتے لوگ، پرانا بھی نہیں لے رہے. لوگ کھائیں گے یا یہ سامان لیں گے، پہلے تو یہ بتائیں. بڑھتی مہنگائی کے باعث اب شادی میں جہیز دینا بھی غریب کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں. کیمرامین موہد رضوی کے ساتھ کاوش میمن 321. جبکہ دوسری جانب مہنگائی کی لہر میں موٹر سائیکل کے مڈ گارڈ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. نئے مڈ گارڈ کی قیمتیں 350 سے 1100 روپے میں فروخت جاری ہے.
महंगाई का तूफान, हर चीज की कीमत छूने लगी आसमान। सेल्स टैक्स लगने के बाद, मोटरसाइकिल के दीगर स्पेयर पार्ट्स के बाद मडगार्ड की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। नया मडगार्ड 350 रुपए इजाफे से 1650, जबकि सफेद क्रोम मडगार्ड 1100 रुपए इजाफे के बाद 3300 रुपए का हो गया। लोकल मडगार्ड भी 700 रुपए महंगा होकर 2300 रुपए में बिकने लगा। दुकानदार कहते हैं कि कारोबार बिल्कुल भी नहीं, लेबर भी महंगी पड़ रही है। जो 3 महीने पहले मडगार्ड थे 1300 के, अभी ये 1650 के, 350 रुपए बढ़े मडगार्ड में। और लोकल मडगार्ड क्रूम वाले थे पहले 1600 के, अभी जो रेट उनका चल रहा है 2200-2300 रुपए। और एक्सचेंज में मडगार्ड जो 2300 वाले ना 1900 के, और जो 3200 वाले 2900 के, यानी कि 300 रुपए लेस होते हैं मडगार्ड के। और महंगाई बहुत है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, लेबर वगैरह समझ लो कि ये महंगी पड़ रही है अभी बहुत। ठीक करवाएं। नए और पुराने दोनों मडगार्ड महंगे हैं। मोटरसाइकिल के दीगर स्पेयर पार्ट्स भी महंगे होने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहित रिजवी के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साइकिलिंग के शौकीन निकले। कराची गेम्स की साइकिलिंग रेस में गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी साइकिलिंग की। कामरान टिसोरी ने कहा कि आज साइकिलिंग करके बचपन की याद ताज़ा हो गई। उन्होंने 15 साल के तवील अरसे बाद सिंध गेम्स के इनेकाद को भी सराहा। कराची भर के साइकिलिस्ट कराची गेम्स 2023 में इन एक्शन। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने भी साइकिलिंग की। रेस में 95 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। 35 किलोमीटर तवील रेस का आगाज मज़ार कायद से हुआ। रेस के शुरका शाराए कायदीन स्टार गेट शाराए फैसल से होते हुए गवर्नर हाउस पहुँचे। गवर्नर सिंध ने 15 साल के तवील अरसे के बाद कराची गेम्स का इनेकाद को खुशाइन करार दिया और कहा कि इन्होंने भी साइकिलिंग करके बचपन की याद ताज़ा की। आज जो हमारे साइकिलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद और राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कराची की रौनक में और बढ़ाने में हिस्सा लिया। उनकी जो साइकिल एसोसिएशन है उसके चेयरमैन को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इन हालात में एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया। साइकिलिंग रेस में इंटरनेशनल साइकिलिस्ट नईम अहमद बलोच ने पहली पोजीशन हासिल की, जुहेब बलोच दूसरी, जुहेब अहमद तीसरी और अजान बलोच ने चौथी पोजीशन हासिल की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जीतने वाले साइकिलिस्ट में इनामात तकसीम किए। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो ने बल्दिया किमाड़ी की कब्रिस्तानों में ज़ायरीन की सहूलत के लिए शब बारात के मौके पर खुसूसी इंतजामात की हिदायत जारी कर दी। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी की सदारत में शब बारात के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। म्यूनसिपल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया किमाड़ी की हदूद में शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएँ। गुजरगाहों की मरम्मत और दुरुस्तगी, कब्रिस्तानों में झाड़ियों की कटाई के साथ लाइट्स भी लगाई जाएं। ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी और मशरूबात के साथ कब्रिस्तानों में इस्तकबालिया कैंप्स भी कायम किए जाएं। इजलास में मौजूद बल्दियाती अफसरान ने कब्रिस्तानों में किए जाने वाले इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी। औरंगी टाउन सेक्टर 10 में मदनी मेडिकल सेंटर की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों को मुफ्त दवाएं और आधी कीमत में टेस्ट किए गए। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट। महंगाई के दौर में मदनी मेडिकल गरीब मरीजों के लिए सहारा बन गया। औरंगी टाउन सेक्टर 10 में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात देने के साथ टेस्ट भी 50% रियायत पर किए गए। डॉक्टर आसिफ का कहना था कि वो पहले 3 मेडिकल कैंप मुनाकिद कर चुके हैं, ये चौथा कैंप है। इनका मकसद ऐसे लोगों की मदद करना है जो महंगा इलाज नहीं करवा सकते। औरंगी टाउन सेक्टर 10 में ज्यादातर गरीब तबका रिहाइश पजीर है, जहाँ पर गुर्बत के लोग यहाँ पर मजबूर हैं, जो दवा अपनी जो है ले नहीं सकते, यहाँ पर आप लोग आए यहाँ पर। अच्छा, हमने यहाँ पर तमाम टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। दूसरी चीज़ मेडिसन चेकअप वगैरह हमने इधर फ्री रखी है। बाकी काफ़ी चीज़ें हमने इधर सहूलियात रखी है। लेडी डॉक्टर भी हमारे पास मौजूद हैं, उन्होंने भी यहाँ पर गायनी के पेशेंट को देखा है। जो ऐसे अमराज जो सेट नहीं हो पा रहे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। डॉक्टर आदिल सिद्दीकी ने कहा कि फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद का मकसद महंगाई के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज की सहूलियात फराहम करना है। तमाम मेडिसिन फ्री है यहाँ पे और हर किस्म के टेस्ट भी फ्री हैं और सहूलियात आपके सामने सारी चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो बेचारे बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने जोर दिया कि इस तरह के कैंप मुनाकिद होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुफ्त सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21।
शहर कैद में डकैतों ने एक और मजदूर की जान ले ली। गुज़श्ता रात FB एरिया में फायरिंग से जाँ बहक जुनैद 3 बच्चों का बाप और पंजाब का रिहायशी था। वाक़या FB इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक 22 में पेश आया। मकबूल जुनैद सोहराब गोट मदीना कॉलोनी में रिहाइश पसीर था। मकतूल का आबाई इलाका पंजाब के इलाके बहावलपुर से था। लवाही की लाश को ज़ाबिते की कार्रवाई के बाद आबाई शहर लेकर रवाना हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या डकैती मज़ाहमत का शाखसाना है। रवान साल डकैतों ने गोली मार कर 20 से ज़ायद शहरियों की जिंदगियां छीन ली। मलिर जेल से रिहाई के बाद तमाम अफगान बाशिंदों को स्पेशल ब्रांच के हवाले कर दिया गया। ये तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पसीर थे। तमाम अफगान बाशिंदों को खुसूसी गाड़ियों में चमन बॉर्डर ले जाकर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। रेजिडेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार 83 अफगान बाशिंदों को रिहा किया गया है। अफगान कैदियों को चमन के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जाएगा।